جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں حماس سے 3 اسرائیلی خواتین رہا کر کے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ اسرائیل 69 فلسطینی خواتین اور 21 بچے رہا کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال سے آگاہ کیا، اہم امور پر مشاورت۔ ملاقات میں کہا گیا معاشی بدحالی دور کرنے اور مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، اہم سیاسی و قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال سے آگاہ کیا، اہم امور پر مشاورت۔ ملاقات میں کہا گیا معاشی بدحالی دور کرنے اور مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ اور ہوم گراؤنڈ پر فتوحات کی ہیٹ ٹرک، ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست دے دی۔ قومی اسپنرز کے سامنے مہمان بیٹرز بے بسی کی تصویر بن گئے۔ 251 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 133 رن پر ریٹ ہو گئی۔ تمام 10 وکٹیں اسپنرز نے حاصل کی۔ ساجد خان کی شاندار بالنگ 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ابرار احمد نے 4 اور نعمان علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ٹیسٹ میچز اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جائیں۔ جوب کے علاقے سمبازا میں پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے 5 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان بار بار عبوری افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا کہتا آ رہا ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ توقع ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا تھا بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ کر لیا، ام پسند لوگوں کو شرپسندوں سے الگ کر کے کارروائی کی جائے گی۔ خدشہ ہے ام پسند لوگوں کے درمیان کچھ شرپسند گھس گئے ہیں، ضلع کرم میں شرپسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی۔ متاثرہ علاقوں کے عوام کے لیے رہائش کے بہترین متبادل انتظامات کیے گئے۔ کرم میں قافلوں پر حملے کرنے والے شرپسندوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ جرگہ مشیران نے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے بگن بازار میں لوگ شدید سردی کے باوجود سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بگن بازار اور گھر جل چکے ہیں، لوگوں کی فوری آباد کاری کی جائے اور بگن میں جلی ہوئی دکانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے۔ PTI کے پاس 190 ملین کی کرپشن کا حساب نہیں، جرم چھپانے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی گفتگو۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا عدالت نے فیصلے میں بانی کو بددیانت اور کرپٹ پریکٹس کا مرتکب قرار دیا۔ امریکہ، یورپ، بھارت کا میڈیا دونوں کو کرپٹ میاں بیوی کے القابات سے نواز رہا ہے۔ بانی کے چیلے اور چمچوں کو ابھی بھی اپنے آقا کی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کا القادر ٹرسٹ کیس سے متعلق بیانیہ غلط اور بے بنیاد ہے، تحریک انصاف مقدمات کا سامنا کرتی رہے گی۔ PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ کمل شوزب نے کہا بانی ڈیل کے لیے تیار نہیں، اس لیے بشرا بی بی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دونوں پر جیل میں بدترین ذہنی تشدد کیا جاتا ہے۔ PTI کا القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 48 گھنٹے میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ قانونی ٹیم نے کورٹ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا فیصلے میں قانونی سکم موجود ہیں۔ فیصلہ سنانے والے جج سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریکارڈ کا حصہ بنانے پر غور۔ کورٹ کمیٹی کو مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ PTI اور حکومت کے مذاکرات میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ مذاکرات کامیاب نہ بھی ہوں لیکن رویوں میں تبدیلی آ جائے تو بڑی بات ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، صوبے میں کمیشن اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ بانی PTI کی سزا کے بعد PTI نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کوئی سیاسی جماعت بات کرنا چاہتی ہے تو دروازے کھلے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی DI خان میں اپنے حلقے میں آمد، اہل علاقہ کا تانتا بن گیا۔ علی امین گنڈاپور نے عوام کے مسائل سنے۔ مختلف علاقے کے لوگوں اور عمائدین نے وزیر اعلیٰ KP کو علاقائی مسائل سے آگاہ کیا۔ بدلنا ہوگی، بلوچوں کو عزت دینا ہوگی۔
بلوچوں کو عزت دیں، یہ زیادہ محب وطن ثابت ہوں گے۔ موجودہ حکومت بات نہیں کر سکتی کیونکہ سب جانتے ہیں یہ کیسے آئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان گیس آئل کی سرزمین ہے، یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے، پاکستان سے بلوچوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہوگا، ہم بلوچستان کا مقدمہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بھی لڑیں گے۔ گلیات باڑہ گلی کے جنگل میں آگ لگ گئی، بڑے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا، تیز ہواؤں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا، قیمتی درخت جل گئے۔ دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے شہریوں کی مدد کے لیے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری متحرک کر دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا۔ مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستانی شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کر رہی ہے۔ ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ کے 3 مقدمات گجرات میں درج کر لیے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں نے سینیگال کا راستہ اختیار کیا۔ گجرات کے گاؤں دریا کھٹانا کے 2 ایجنٹ فرار ہو گئے۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی نے وکلا کے ذریعے کی گئی اپیل میں کہا، ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ہے، یہ آسان نہیں ہے، ایک دن اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی عدالتی فیصلے کے باعث 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 39 ملزمان کی سزائیں معاف جبکہ 3900 کی سزائیں کم کر چکے ہیں۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیوں سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ ہماری توجہ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ کے ٹی وی کو انٹرویو، کہا پانڈا بانڈ سے چینی کیپٹل مارکیٹس میں شمولیت کا ارادہ ہے۔ پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہانگ کانگ تجارتی اور مالیاتی مواقع کا جائزہ لینے کے لیے وفود بھیجے۔ قیدیوں کے حقوق اور جبری گمشدگی کے حوالے سے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے۔ بنیادی حقوق کے بارے میں بہت سی ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملی ہیں کیونکہ عدالت بنیادی حقوق کے حوالے سے کیسز کو دیکھ رہی تھی۔ جسٹس عطر من اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ بھی استعمال ہوئی تھی۔ بھٹو کے معاملے کو برسوں بعد سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی ہے۔ زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برف باری ریکارڈ کی گئی۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور پشین کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی۔ کوئٹہ، چمن شاہراہ، کوزر ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ گوادر اور جونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوا، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بارشوں کے باعث پاک ایران ریل ٹریک شدید متاثر، دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس معطل۔ چیٹیا وطنی برے والا روڈ پر بس اور ٹرالی میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ سانحہ ماچکا میں ملوث ڈاکٹر بشیر عرف بشو شرم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ صادق آباد کچرے کے علاقے میں مقابلے کے بعد ڈاکو کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے تھے۔ کشمور میں مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی حالت میں فرار۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بندوبستی اضلاع کے 3501 ولیج اور نیبرہڈ کونسلوں کو بیان جاری کر دی۔ ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کو 46 کروڑ 67 لاکھ روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ اہلیہ کے ساتھ واشنگٹن پہنچ گئے، آج رات خطاب کریں گے۔ واشنگٹن روانگی سے قبل ورجینیا میں ٹرمپ کے اعزاز میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پہلے دن ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں۔ بارڈرز آر
ٹائم ہومین کہتے ہیں کہ کوئی خود سے واپس چلا گیا تو ٹھیک، ورنہ ڈھونڈ کر باہر نکالیں گے۔ پابندی سے چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات سے ٹک ٹاک نے کام کرنا بند کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حلف اٹھانے کے بعد ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دینے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ امریکی حکومت نے ٹک ٹاک پر قومی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پابندی لگائی ہے۔ جنوبی کوریا میں معطل صدر کی حراست میں توسیع پر حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ مشتعل حامیوں نے عدالت کی بلڈنگ کے دروازوں اور کھڑکیوں کو توڑا اور فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس نے عدالت پر حملے کے الزام میں 46 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملہ کرنے والا ہندو یا مسلمان؟ ممبئی پولیس نے بیان بدل دیا۔ باندرا پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس اہلکار نے بتایا مہاراشٹر کے ضلع تھانے سے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام شریف الاسلام شہزاد ہے اور وہ بنگلہ دیشی شہری ہے۔ ملزم بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا تھا جس نے اپنا نام بدل کر بجوئے داس رکھ لیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ گزشتہ روز بھی پولیس نے چھتیس گڑھ کے شہر درگ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے ایک شخص کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ ملزم کی شناخت آکاش کنوجیا کے نام سے ہوئی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں لائف سٹاک نمائش کا آخری روز، شہریوں کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچ گئی۔ نمائش میں لائے گئے جانور بچوں کی توجہ کا مرکز۔ سونا، چاندی اور جھوک سیال جیسے لازوال راموں کے خالق منو بھائی کی برسی۔ 1950 میں صحافت سے کریئر کا آغاز کرنے والے منو بھائی نے شاعری، ڈرامہ نگاری اور کالم نگاری میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ پنجابی شاعری میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ اور گلوکارہ مہناز بیگم کو دنیا سے گزرے 12 برس بیت گئے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے لیے 2500 سے زائد نغمات اور غزلوں کو اپنی دلکش آواز سے سجایا۔ مہناز بیگم کو نگار ایوارڈ اور تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔